شیخ کچھ پرسنل سوالات جو میں کرنا چاہوں گا، اس کے پیچھے نیت یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ دیکھیں ہمارے جو علماء ہیں ماشاء اللہ وہ خشک مزاج نہیں ہے ان کا ایک اچھا مزاج ہے. تو کچھ پرسنل سوالات میں آپ سے اگر کروں کہ آپ کا فیوریٹ فوڈ کیا، آپ کا پسندیدہ کھانا کیا ہے؟ اللہ اکبر. کھانے کا موضوع بڑا یہ سینسٹیو موضوع ہے. کھانے کا واقعی بڑا سینسیٹیو موضوع ہے. کھانے کے سلسلے میں نا میں بڑے ایک عرصے سے جہاں پہ بھی آنا جانا ہوتا ہے نا خاص طور پر، تو وہاں پہ میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی میرا اور آپ کا کھانے کا مذاق نہیں ہے. آپ نے بہت زیادہ نہیں کھلانا. ٹھیک ہے. آپ نے جو بھی آپ بناؤ ایک چیز بناؤ، آپ کو ہم کھا کے دکھائیں. بہترین. تو سب سے بہترین جو فوڈ جو فیوریٹ فوڈ ہے میرا، ویسے تو بھوک لگی ہو تو ساری فیوریٹ ہے، ورنہ سرید. اچھا. اور اس کے بعد پھر گاوا کے ساتھ کھجور. اچھا. یہ بس گاوا اور کھجور ہو، اور ساتھ کبھی کبھی سرید مل جائے. گاوا یعنی کہوا؟ نہیں گاوا ہی ہوتا ہے وہ، لیکن عربی گاوا. اس کو وہ لوگ گاوا کہتے ہیں، تو وہ گاوے کے نام سے مشہور ہے. ٹھیک ہے. وہ یلوش سے کلر کا ہوتا ہے، اور وہ اس میں کئی چیزیں ڈلتی ہیں. تو وہ جیسے آپ پیتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ نا ٹکور ٹائپ آپ کی ہو رہی ہے. صحیح. تو وہ مجھے اصل میں ایک عالم دین ہیں، میرے دوست ہیں ماشاء اللہ، انہوں نے ایک بڑی مزے کی بات کہی. کہتے ہیں مجھ سے ایک ینگسٹر نے آ کے پوچھا کہ کیا علماء پیزا کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا اس سوال سوچ کے کہ کیا مطلب ہے. کہتے ہیں نہیں، پیزا اور برگر یہ تو ممی ڈیڈی لوگ زیادہ کھاتے ہیں نا. تو اس پہ آپ کیا کمنٹ جو کرنا چاہیں گے؟ کھا لیتے ہیں. اچھا. الحمد للہ. اچھا شیخ، آپ کا فیوریٹ ٹریولنگ اسپاٹ یا ریکریشن اسپاٹ، تفریحی مقام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یا تفریح آپ کیسے کرتے ہیں؟ محمد علی بھائی، جو لوگ کچھ وابستہ یا کچھ جانتے ہیں میری ایکٹیویٹیز کو، ان کو معلوم ہے کہ ٹریولنگ میں بہت کرتا ہوں. اچھا. میری بہت ٹریولنگ ہے ماشاء اللہ. مجھے ایک میرے دوست ہیں عامر بھائی ہیں، پرانے ماشاء اللہ دین اور دعوت سے متعلق جب یہ سب چیزیں بہت کم لوگ کر رہے تھے تب وہ یہ چیزیں سب کر رہے تھے، یہ اسٹوڈیو ٹائپ اور یہ چیزیں. IIQL میں تھے وہ عامر بھائی. جی بالکل. انہوں نے مجھے کہا شیخ آپ گوگل میپ استعمال کرتے ہیں؟ میں نے کہا یار میں اسی دنیا میں رہتا ہوں، کرتا ہوں. پھر آپ کو ایک چیز بتاؤں شاید آپ کو معلوم نہ ہو. میں نے کہا جی بتائیے. انہوں نے مجھے گوگل میپ لیا اور میرے جی میل کے ID سے جہاں سے وہ کنیکٹڈ تھا میرا فون، وہاں پہ جا کے مجھے بتایا کہ آپ نے کتنا سفر اور کہاں کا کیا. صحیح. تو سبحان اللہ، یہ پچھلے سپٹمبر کی بات ہے. میں نے اتنا سفر کر لیا تھا پچھلے 7 سالوں میں کہ 2 دفعہ دنیا گھومی جا سکتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ابھی اس کے بعد جو کر لیا نا وہ 1 دفعہ اور گھوم لی ہوگی میں نے. ابھی یہ 2 مہینوں میں میں قطر سے خود اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے میں مکہ گیا. یہ 2 دفعہ ہوا. 3 مہینوں میں یہ 2 دفعہ ہوا. اور پھر مکہ، مدینہ، خیبر، العلا اور ینبوع اور یہ سب چیزیں. تو گھومنے کا تو بہت شوق ہے مجھے، اور یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے. لیکن ہر جگہ پر فیوریٹ پلیس انسان کی کون سی ہوتی ہے؟ دیکھیں انسان کی جو باڈی ہے نا وہ کئی چیزوں کا مجموعہ ہے. صحیح. ہماری باڈی میں فائبر بھی ہے، آئرن بھی ہے. ہماری باڈی میں سافٹ ایک جو جس میں مسلس کہتے ہیں وہ بھی ہیں، ہڈیاں بھی ہیں. اسی اعتبار سے انسان کی پسند ناپسند بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب سعودیہ کے بہت سارے ایسے پہاڑ ہیں جو بڑے خشک ہیں، لیکن ان کا اپنا ایک انسان کی تربیت پر اپنا ایک اثر ہے. ہمارے یہاں پہ جتنی گرینری ہے یہاں پہ قریب کے ممالک میں، مڈل ایسٹ میں کم دکھائی دیتی ہے. یہاں کا اپنا ایک الگ ہے. برف میں پچھلے دنوں میں ایک بھائی کے گھر تنتیا گلی میں برف باری ہوئی تھی اور بہت برف تھی. اس میں تو رات ایک گزاری، سبحان اللہ. وہ ان کا ایندھن جو وہ 2-3 دن میں استعمال کرتے ہیں، 1 رات میں ہم نے ختم کر دیا. اتنی آگ جلائی کہ اوپر سے نکل رہی تھی. تو میں نے ان سے ویسے میں نے ان سے کہا کہ لکڑیاں، اور عشاء کے بعد ہم مغرب کے بعد پہنچے. میں نے کہا عشاء کے بعد لکڑیاں کچھ اور ملیں گی. تو ایک دفعہ نا وہ حیران ہو گئے میری بات سن کے. اس وقت میں نے ذکر نہیں کیا، اگلے دن میں نے ذکر کیا کہ میں نے کہا یہ لکڑیاں کیسے یوز کرتے ہیں. تو انہوں نے پھر کہا کہ شیخ آپ نے بہت لکڑیاں پھونک دی ہیں، اوپر سے آگ نکل رہی تھی. تو خیر یہ ساری چیزیں پسند ہیں. اپنا اپنا الگ ایک سب کا ایک ٹیسٹ ہے ایمان کا. اگر ہم اس کو ایمان سے جوڑیں، اور میں ٹریول کرتے ہوئے بہت ساری نصیحتیں کرتا رہتا ہوں. اس میں یہ کرتا ہوں کہ آپ صبح دیکھیں یا شام، صحرا دیکھیں یا دریا، گرمی دیکھیں یا سردی، ہموار راستے دیکھیں یا پہاڑیاں، آپ دیکھیں کہ ان سب چیزوں میں آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والی کتنی چیزیں موجود ہیں. کتنی چیزیں موجود ہیں. تو اس لیے یہ سب چیزیں سبحان اللہ. یہ تو پرانی اسلام آباد میں بھی کچھ ایسی جگہ ہم نے وہ ایکسپلور کی تھی. تب یہ طه بھائی اور آصف بھائی، تب شیخ طه ابن جلیل نہیں تھے، طه بھائی تھے. اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے. تو ہم نکلتے رہتے تھے اکثر، علی بھائی بھی اور یہ سب لوگ. بڑی اچھی اچھی جگہ. اس کے بعد پھر الحمدللہ یہ لوگ ابھی تک بھی وہ جا رہے ہیں. تو یہ تب سے سلسلہ یہاں پر بھی ہے. تو یہ ایکسپلور کرنے کا، اور ایکسپلور کرنے میں یہ ایکسپلور کرنے کا کہ اس سے ہم اللہ کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو الحمدللہ بہت فیوریٹ ہے میرا. زبردست ماشاء اللہ. اچھا، آپ کی فیوریٹ ورس قرآن کی کون سی ہے؟ بڑا مشکل سوال ہے، لیکن ایسی کوئی آیت کے بس جو قرآن کریم کی سب سے آخری آیت ہے نا. دیکھیں فیوریٹ یہاں پہ نا کئی ایک اعتبار سے مختلف فیوریٹ ہو سکتی ہے. وہ جو آیت ہے نا وہ ساری فیوریٹ آیات
کے بعد اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کا فیوریٹ ہونا پورے قرآن کی ہر آیت آپ کو ایک فیوریٹ کی اس دائرے میں لے آئے گی. ٹھیک ہے. قرآن کریم میں خوشخبری والی آیات بھی ہیں, بہت ہیں الحمدُللہ, ان میں بھی بہت ساری فیوریٹ آیات ہیں. صحیح. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, وہ والی وَإِذَا سألك عبادی عنی فإنی قریب. اس اعتبار سے, اور اس اعتبار سے اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے نا, نصیحت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے, تو سب سے فیوریٹ اور بڑی عجیب جو آیت ہے نا, جو لگتی ہے مجھے, وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 ہے. اچھا. اس میں اللہ تعالیٰ نے, آپ سمجھ لیں کہ جیسے آگ اور پانی کو جمع کر دیا. اچھا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بہت شفقت کرنے والے. اللہ, یہ دو چیزیں اللہ نے جمع کی. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا ہمیں ڈرانا بھی اللہ کی ہمارے ساتھ شفقت ہے. صحیح صحیح. یہ آیت بہت ہی عجیب ایک امپیکٹ رکھتی ہے اس پہ اگر ہم غور کریں تو سبحان اللہ. اور اس کے بعد فوراً بعد وہ آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. تو اللہ کی جو قرآن کریم میں جتنی بھی ڈرانے کی آیات ہیں وہ اللہ کی ہم سے محبت کا ایک انداز ہے. اور اوور آل جو سب سے, جو میں بتا رہا ہوں کہ سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی وہ فیوریٹ ہے, وہ اس لیے کہ وہ تمام آیات کو سمجھنے میں اور عمل کرنے میں آپ کے لیے آسانی کرے گی. وہ ہے سورہ بقرہ کی ورس نمبر 281, واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. اب تم اس دن سے اپنے آپ کو بچانے کی تیاری کرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے, اور ہر ایک شخص کو جو اس نے کیا ہوگا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. صحیح. اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. سبحان اللہ. یہ قرآن کی سب سے آخری آیت نزول کے اعتبار سے. اس کے بعد اور کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم, اس کو آخری آیت کہتے ہیں. وہ اس اعتبار سے کہ حلال حرام کے اعتبار سے یہ آخری آیت تھی, لیکن نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کی, اور یہ سب سے زیادہ اس اعتبار سے فیوریٹ ہے کہ یہ ساری آیات کو ان کا مقام آپ کے سامنے واضح کرتی ہے. بہترین, ماشاء اللہ, بہترین. اوکے, نیکسٹ کویسچن ہے جی کہ سیرت کا کون سا ایسا واقعہ ہے وچ اسٹرائکس یو اور آپ کو ایموشنل بھی کر دیتا ہے اور محبت بہت آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے, وہ کون سا ایک خاص پورشن ہے؟ یہ محمد علی بھائی یہ بھی اس سے بھی مشکل سوال ہے ایسے ہی, لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پورا دیکھا جائے نا, اور خاص طور پہ ان دنوں میں, یہ پچھلے چند دنوں میں بھی, اس سے پہلے 2016 سے 18 تک میں مکہ میں تھا, تب بھی طائف کا جب جانا ہوا نا طائف میں, اور وہ جگہیں جب دیکھی جہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا, تو اس سے نا ایک چیز سیرت کے پہلو میں سے ایک چیز یہ سامنے آتی ہے جو کہ اللہ کرے ہمیں بھی پیدا ہو جائے. جی, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توڑا گیا نا, توڑنے کی کوشش کی گئی, اور جب آپ کو تکلیف پہنچائی گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے لوگوں کے لیے خیر خواہی اور لوگوں کے لیے دعا نکلی. اللہ اللہ, یہ بہت مشکل ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ جو زخمی کیا گیا طائف میں, اور اس کے بعد پھر آپ کو جو یہ آفر دی گئی کہ بتائیں ابھی سب کو کچل کے رکھ دیتے ہیں پہاڑوں کے درمیان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی, اور اس میں جو طائف کا جو سفر ہے نا, اسپیشلی اس لیے بہت اہم ہے کہ اس میں صرف آپ کو چوٹ جسمانی اور باڈی پہ نہیں پہنچی تھی, آپ کی ہوپ ٹوٹی تھی. جب آپ کی امید ٹوٹتی ہے نا, تو یہ تکلیف آپ کے جسم پہ لگنے والی چوٹ سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. مکہ والوں نے اتنا ستایا, بات ہی نہیں مان رہے تھے, تو آپ ایک ہوپ لے کر, اگر اللہ تعالیٰ سے وہ ہوپ تھی, ایک ہوپ لے کر آپ یہاں پہ آئے تھے کہ چلیں ان لوگوں کو دعوت دے کر دیکھتے ہیں. ان لوگوں نے, ظالموں نے, مکہ والوں سے بھی زیادہ برا سلوک کیا, اور آپ نے اس کے باوجود بھی ان کے لیے یہ خیال رکھا کہ ان کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دیں گے. یہ سیدھا کا وہ پہلو ہے جس کی ہم سب کو آج بہت ضرورت ہے. اور محمد علی بھائی, میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں, اپنے آپ کو بھی, باقی جو لوگ سن رہے ہیں, اس موقع پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی نا, جو دعا منقول ہے, جی, اس کو نا کچھ دن کے بعد پڑھتے رہا کریں. بے شک رحیق المختوم سے پڑھ لیں, کیا بات, لمبی کچھ دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنی اس وقت کی جو ایک حالت تھی نا, اللہ کے سامنے وہ رکھی. اچھا, اس میں ایک جملہ ہے, جملہ یہ کہ اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں نا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں سب چیزوں کی. یہ سب دکھ درد اور یہ سب مار پیٹ اور آپ کے سر کا خون آپ کے جوتے میں جمع ہوا ہے, یار اب اگر آپ راضی ہیں نا, صحیح بات, تو کوئی مسئلہ. سبحان اللہ جی, سبحان اللہ. شیخ, سرپرائزنگلی میرا بھی ماشاء اللہ سیم یہی واقعہ, اور یہ جملہ میں یقین کریں یہ جملہ سیو کر کے رکھا ہے کہ او مائی لارڈ اف یو آر پلیزڈ ود می دین نتھنگ ایلس میٹرز. اے میرے رب, اگر تو راضی ہے تو پھر سب ٹھیک ہے. الحمدللہ جی, الحمدللہ, جزاک اللہ. اچھا جی, اگلا سوال یہ کہ شیخ آپ کو, چلیں یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئیڈیل ہیں اور انہی سے انسپائر ہوتا ہے بندہ, لیکن موجودہ دور میں یا چلیں آپ کے اس سفر میں آپ کو سب سے زیادہ کس نے انسپائر کیا اور کیوں؟ شیخ, اس میں بہت سارے لوگ ہیں, اگر میں سب سے زیادہ کی بات کروں تو 2 لوگ ہیں. اچھا,
ویسے بہت سارے لوگ ہیں میرے سارے اساتذہ، اور الحمدللہ میرے سارے اساتذہ مجھے الحمدللہ یقین ہے کہ وہ مجھ سے خوش ہیں بہت، ماشاءاللہ، اور ان سے تعلق بھی ایک ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میں ہر جگہ پہ ان کی عزت کا باعث بنا ہوں اور بنوں گا، اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے آگے بھی بنائے۔ مجھے اپنے سب اساتذہ سے بہت محبت ہے الحمدللہ۔ ان میں ہمارے ایک کامن استاد بھی ہیں قاری نوید الحسن رحمہ اللہ، فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، درجات بلند کرے۔ اس کے علاوہ باقی جو بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں نا میں نے، بہت کچھ جو سیکھا ہے جو آپ سمجھ لیں کہ انقلابی ہے، وہ دو لوگ ہیں۔ صحیح۔ ایک ہے ہمارے استاد محترم مفسر قرآن اور شارح حدیث حافظ عبدالسلام بن محمد، ان سے صحیح بخاری پڑھی میں نے۔ ٹھیک ہے، میری چین حدیث کی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے، اس میں میرے ڈائریکٹ استاد حافظ عبدالسلام بن محمد ہیں، ان کے ذریعے سے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی دیں، حسن عمل والی۔ ان دونوں میں صحیح بخاری کی شرح لکھ رہے ہیں، تو ان سے علم کے علاوہ تربیت کے اعتبار سے بھی، اگرچہ میں زیادہ عرصہ نہیں ان کے پاس میں نے گزارا، 2 سال گزارے ہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے ہی مجھے حکم دیا کہ آپ پڑھائیں، میں پڑھنا چاہتا تھا کہ انہوں نے کہا کیا پڑھائیں، ٹھیک ہے، ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ زبردست، اللہ ان سے راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو خیر پر آمین آمین آمین۔ اور دوسرا میرے مرشد، میرے پیر، اور جو آپ کہہ لیں وہ تھے شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ، فوت ہو گئے وہ بھی، اچانک فوت ہوئے۔ اور میں 2 مہینے پہلے جو سعودیہ کا میرا ٹرپ تھا، میں اس انتظار میں تھا کہ کب میرا تھیسس پی ایچ ڈی کا ختم ہو اور میں شیخ کے گھر کے قریب کوئی فلیٹ لوں رہائش، اور 6 مہینے وہاں گزاروں اور خوب پیاس بجھاؤں علم کی، اور ان سے استفادہ کروں، کیونکہ ان سے ملاقات کے بعد 2016 سے 18 تک جو میں وہاں پہ تھا، ان سے ملاقات کے بعد میرے لیے علم کی راہوں میں خاص طور پہ اسٹڈی اور مطالعے کی وہ راہیں کھلی ہیں جو پہلے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ اللہ ان کو کروڑیں رحمتیں ان پر نازل کرے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان سے بہت راضی ہو جائے، ان کے درجات بلند کرے، ان کے لیے ہمیں بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ وہ تو مطلب اب جو میری ڈائریکشن ہے اسٹڈی کی، کون سی کتابیں مجھے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ان سب میں وہ میرے مینٹور، میرے مرشد، اور مجھے انگلی پکڑ کے چلانے والے ہیں۔ کیا بات، کیا بات، اللہ تعالیٰ ان کو آمین جی آمین۔ اور لاسٹ سوال شیخ، یہ بے شک آپ ٹائم لے لیں سوچنے کے لیے، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ لیسنز ہوتے ہیں، لیسنز لرنڈ۔ آپ کی لائف میں کیا وہ 3 تگڑے لیسنز ہیں جو اب آپ چاہتے ہیں کہ میں آڈینس کو جو ہے نا بتا کے جاؤں؟ 3 لیسنز، ٹاپ لیسنز لرنڈ ان یور لائف۔ علی بھائی، وہ جو 3 سبق ہیں نا جو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو سکھائے جائیں، جی، وہ 3 سبق اکثر میں دہراتا رہتا ہوں، اور وہ ہر آنے والی جو دن ہے زندگی کا یا میرے ایکسپیرینس کا، اس میں وہ پختہ ہوتے جاتے ہیں 3۔ اچھا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو جج کرنے میں جلدی نہ کریں، سبحان اللہ۔ لوگوں پر حکم لگانے میں، کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے میں بالکل جلدی نہ کریں، اللہ، اچھی رائے بھی اور وہ رائے بھی جو کہ کریٹیکل ہو۔ اللہ کے لیے یہ سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، اور آپ اس کی وجہ سے بہت ڈیزاسٹرز سے بچیں گے۔ کیا بات، اتنی جلدی رائے قائم نہ کریں۔ ہر ایک بندہ ہے وہ بہت اچھا آپ کے سامنے ہے، ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جس کو جب چڑھاتے ہیں نا اس کو پھر ایسا چڑھا دیتے ہیں، گراتے بھی پھر گراتے بھی اسی طرح سے ہی ہیں اس کو، پھر ہمارے ہاں نا وہ توسط نہیں ہے، دین ہمارا دین وسط ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کبھی بھی رائے قائم کرنے میں جلدی نہ کریں کسی کے بارے میں، وقت دیں، دیکھیں، بار بار دیکھیں، 2 3 4 سال دیکھیں، 8 10 سال دیکھیں، اور خاص طور پر ان لوگوں کو میں کہتا ہوں جو لوگ کسی کے بارے میں نقد اور کرٹیکل اگر کچھ رائٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں، وہ تھوڑا سا اور صبر کر لیں۔ اور یہ پہلا ہے رائے قائم کرنے میں۔ شیخ سوری، یہاں پہ ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا، انٹرپٹ کرنا چاہوں گا۔ میرے ایک استاد بھی ہیں ماشاء اللہ، وہ اسکالر ہی ہیں، انہوں نے مجھے ایک چیز کہی تھی، کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو، کبھی بھی کسی سے گفتگو کرو یا اس کو کچھ بات سمجھانے بیٹھو یا تم سے کچھ سوال پوچھنے آئے، سب سے پہلے اسے ایز اے انسان تصور کرو، اس سے پہلے کہ یہ کس فرقے کا ہے یا یہ کس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے، کیونکہ اگر آپ یہ بیک آف دا مائنڈ رکھیں گے نا کہ اچھا یہ اس بیک گراؤنڈ کا ہے تو یہ بھی کرتا ہوگا، یہ بھی کرتا ہوگا، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ آپ کے جواب میں وہ ایک بائسنس کا جو ہے نا وہ لیول جو ہے وہ آ جائے۔ تو انہوں نے یہ بڑی زبردست مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ آپ نے تب تک اسے جج نہیں کرنا جب تک وہ منہ سے خود ایسا کچھ نہ بول دے، ریگارڈلیس وہ کس بیک گراؤنڈ سے ہے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ منہ سے جو ہے اس وقت کیا بول رہے ہیں۔ تو اس سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ جی، میں اس سے بالکل 100% ایگری کرتا ہوں، بلکہ اس سے میں زیادہ سوچتا ہوں، زیادہ کہتا ہوں میں اس سے زیادہ کہ آپ کے پاس جو شخص ہے جس سے آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ آپ سے کچھ اختلاف رکھتا ہے، ٹھیک ہے، صرف انسان ہونے کے اعتبار سے نہیں، انسان ہونے کے اعتبار سے، آپ کا ہم وطن ہونے کے اعتبار سے، آپ کا ہم زبان ہونے کے اعتبار سے، آپ کا اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہونے کے اعتبار سے، کیا بات، یہ سارے اعتبار آپ کو رکھنے چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے، میں نے اپنے مرشد سے یہ سیکھا، شیخ عزیر شمس سے، اور انہوں نے اس طرح سے سیکھا کہ انہوں نے جن چیزوں کی طرف، جس اسٹڈی کی طرف مجھے لگایا کہ ان لوگوں کو پڑھیں، ان سے میں نے سیکھا، جن میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے۔
ان کی شخصیت بہت عجیب تھی. اپنے مخالفین کے ساتھ ہم مطلب صرف بات کر سکتے ہیں, امیجن کر سکتے ہیں, لیکن اس کا جو ادراک ہے نا وہ نہیں کر سکتے. وہ لوگ کہ جو واقعی ہی اس حد تک آ گئے تھے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو قتل کروا دیں. واقعی وہ یہ ارادہ بھی کر چکے تھے اور پلاننگ بھی کر چکے تھے. صحیح. ایک وقت آیا بالکل منظر چینج ہو گیا. اب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ہاتھ میں تھا صرف ایک بات کہتے نا کہ ان کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے. ایک بات, ایک جملے پر ان سب کی گردنیں اتر سکتی تھیں. وہاں پر انہوں نے ان سب کو بچایا اور کہا کہ نہیں بہت اچھے لوگ ہیں, اگر یہ آپ کے پاس نہ ہوئے گورنر سے آپ کے پاس پتہ نہیں کیسے لوگ آئیں گے, یہ سب اچھے لوگ ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب چیزوں کا آپ خیال رکھیں. صحیح بات. ان سے یہ چیز سیکھی کہ لوگوں کے ساتھ معاشرت اور لوگوں کے ساتھ بات چیت ایسی ہونی چاہیے جہاں آپ نے کسی سے اختلاف کرنا ہے تو وہ بھرپور انداز میں دلائل کی قوت کے ساتھ کریں. صحیح, بالکل صحیح. وہ کریں, وہ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہ سکھاتے ہیں. اب دیکھیں انبیاء علیہ السلام کو جو قوموں کی طرف بھیجا تو اللہ تعالیٰ کا دیکھیں انداز کیا تھا. وہی علامت یہ نا اخاہم شعیبہ, اخاہم شعیبہ. سبحان اللہ. سارے انبیاء کے بارے میں یہی کہا. کن کو کن کا بھائی کہا گیا؟ قوم کا. انبیاء کو قوم کا بھائی کہا گیا. یعنی ان کو کہا کہ کچھ چیزیں کامن ہیں نا تمہارے درمیان, تو ہمیں کامن چیزوں کو پہلے رکھنا چاہیے. زبردست. تو یہ تو ہونا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلی چیز یہ ہے جو میں نے سیکھی اور میں نصیحت کرتا ہوں کہ رائے قائم کرنے میں جلدی نہ کریں. ٹھیک ہوگا. دوسرے نمبر پر جو میں نے سیکھی چیز وہ یہ کہ وہ دو چیزیں ہیں دونوں ہی ایک ساتھ ہی. دوسرے نمبر پر علم اور علماء سے کبھی الگ نہ ہوں زندگی کی آخری سانس تک. زبردست. امام ابو یوسف رحمہ اللہ, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. صحیح. وہ نزع کے عالم میں ایک قریب عالم بیٹھے ہوئے, ان سے ایک غالباً وراثت سے متعلق ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں. ان سے کہا کہ شیخ آپ کی جان نکل رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں دنیا سے جاؤں اور مجھے ایک اور مسئلے کا علم ہو جائے تو اس میں کیا قباحت ہے. تو علم اور علماء دونوں, علم اور علماء, ان سے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں. زبردست. کبھی بھی. اور تیسری چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں خاص طور پہ جو ہمارے بھائی دعوت میں مشغول ہیں یا دین پر پریکٹس کر رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, دعوت دینے والوں کے لیے خاص طور پر وہ یہ کہ اللہ کے لیے آپ اپنے لیے کچھ تھوڑا سا وقت نکال کے تنہائی میں بیٹھ کے کچھ تدبر کے لیے اپنا ٹائم رکھ لیں. وہ تدبر آپ کی اپنی زندگی میں اور آپ نے جو جو کہا اور جو جو کیا ہوتا ہے اس دن یا اس سے کچھ پہلے, اس پر تدبر کے لیے وقت ضرور نکالیں. آپ کا نفس جہاں پہ آپ کو گمراہ کرتا ہے, یہ صرف گمراہ نہیں کرتا, یہ نفس مطمئنہ بھی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نفس مطمئنہ آپ کو ملے, ہم سب کو ملے, اللہ کے لیے 15-20 منٹ سے بے شک شروع کر لیں. بالکل جہاں پہ نہ آپ کا موبائل ہو نہ کوئی اور ہو, تنہائی میں بیٹھ کے آپ اپنے بارے میں ضرور سوچیں کیا کیا ہے, اور یہ بھی ضرور سوچیں کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے, کب تک ہوں میں. یہ چیز آپ کو عبادت کا ٹیسٹ دے گی. یہ چیز آپ کو اپنی آڈینس اور اپنے مدعوین کے لیے سنسیئرٹی, اخلاص اور محبت دے گی. اور یہ چیز آپ کی ان چیزوں کی اصلاح کرے گی جو دنیا میں اور کوئی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں, آپ کو نہیں معلوم میرے دل میں کیا ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم. بالکل صحیح. تنہائی میں بیٹھیں گے, ہمیں پتہ ہے کہ میں نے یہ بات اور یہ رویہ فلاں جگہ پر رکھا تو کیا تھا. ماشاءاللہ جی, بہت خوبصورت, بہت جامع. جزاک اللہ خیر شیخ, اللہ آپ کے علم میں عمل میں اضافہ کرے گی. آپ نے ٹائم دیا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ہمیں بھی دعاؤں میں شیخ یاد رکھا. آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت